تکبیر۔ خالق کائنات کا نام ہے، ہاتھ بلند کر کے بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، آواز بلند صلوات۔ الحمدللہ، خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے، ناز کیا کریں، فخر کیا کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ اس عظیم عبادت میں ہم شریک ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے اس خالق کائنات کی کہ جس خالق کائنات نے ہمیں سب سے پہلے مسلمان بنایا۔ بسم اللہ، بسم اللہ، سب سے پہلے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور پھر اس گھر میں بھیجا کہ جس گھر میں ہم نے علی ولی اللہ کی آواز کو سنا۔ بسم اللہ، بسم اللہ، اور پھر اللہ نے ہمیں ایسے ہادی اور ایسے رہبر دیے ہیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے، اور میں اپنی اکثر مجالس میں کہا کرتا ہوں کہ اگر اللہ ہمیں ایسے ہادی اور ایسے رہبر نہ دیتا، بسم اللہ، بسم اللہ، اگر اللہ ہمیں ایسے ہادی اور ایسے رہبر نہ دیتا تو پھر نہ جانے کن بھکاریوں کے سامنے ہمیں ہاتھ پھیلانے پڑتے۔ بسم اللہ، بسم اللہ، ماشاءاللہ۔ یعنی یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے ہادی دیے ہیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، اور خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا دین دیا ہے جو دین اللہ کو پسند ہے۔ بسم اللہ، ماشاءاللہ۔ میرے برادر عزیز ابھی اسی موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے اور وہ یہ عظمت بتا رہے تھے کہ دین اسلام کی حفاظت کی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے۔ بسم اللہ، بسم اللہ، لیکن میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں ذرا اور پیچھے جاؤں کہ اسلام کی حفاظت امام حسین نے اس وقت کی کہ جب اسلام مکمل ہو چکا تھا، لیکن میں ذکر وہ کروں گا کہ جب اسلام بسم اللہ، مکمل نہیں ہوا تھا، نبی آخری آیا اس دنیا میں، اب اس اسلام کی حفاظت امام حسین نے اس وقت کی جب اسلام کے ٹکڑے ہو رہے تھے، لیکن جس کا ذکر آج میں کروں گا اس وقت اسلام کی حفاظت حسین کے دادا ابو طالب نے اس وقت کی جب دین مکمل نہیں ہوا تھا۔ بسم اللہ، ماشاءاللہ۔ اور ایک چیز میں نوٹ کر رہا ہوں، مجھ سے پہلے قبلہ بڑی محنت کر رہے تھے اور آپ بالکل سو رہے ہیں۔ بسم اللہ، اگر آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی موڈ نہیں ہے سننے کا، تو پھر ابھی ذاکر صاحب بھی موجود ہے، مسائل پڑھ دیں گے۔ لیکن وہ بڑی محنت کر رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا، ہمارے کراچی میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ کراچی کی نسبت آپ زیادہ جو ہے وہ سننے والے ہیں، لیکن آپ قبلہ بہت بڑی محنت کر رہے تھے، لیکن مجلس میں بالکل خاموشی تھی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرے پڑھنے کے بعد بھی ذاکر صاحب موجود ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ بھی آپ خاموش رہیں۔ اگر علی کی محبت دل میں ہے تو پھر جس زبان سے علی کا نام لیتے ہو آپ اسی زبان کو استعمال کرو جب ذکر آل محمد بیان ہو رہا ہو۔ بسم اللہ، بسم اللہ، ماشاءاللہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب یہ وہ اسلام ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور اللہ کو فقط دین اسلام ہی پسند ہے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اور کوئی دین پسند ہی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی دوسرا دین لے کر آئے گا اللہ اسے ہرگز قبول نہیں کرے گا، اور وہ شخص اور وہ انسان نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ دین اسلام اللہ کو پسند ہے۔ بسم اللہ، تو بسم اللہ، اب اس دین اسلام کی حفاظت حسین کے دادا ابو طالب نے فرمائی، اور اس دین اسلام کی حفاظت حسین کے بابا امیر المومنین نے فرمائی۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اب بھائی یہ وہ دین ہے کہ جسے اللہ نے
نبیوں کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا. اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے. بسم اللہ بسم اللہ ماشاء اللہ. اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے. ان میں سے 313 کو رسول بنا کر بھیجا. بسم اللہ. اور پھر 5 اولو العزم پیغمبر بنائے. اب یہ تمام نبی آئے, تمام رسول آئے, اولو العزم نبی آئے انسانوں کی ہدایت کے لیے. بسم اللہ. نعرہ حیدری. واہ بسم اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. اب نبی آئے انسانوں کی ہدایت کے لیے, رسول آئے انسانوں کی ہدایت کے لیے. اللہ نے اولو العزم نبی بھیجے انسانوں کی ہدایت کے لیے. اب نبی کا کام ہے ہدایت کرنا اور امام کا کام ہے اس دین کی حفاظت کرنا. صلوات بر محمد و آل محمد. نبی کا کام ہے دین پہنچانا, امام کا کام ہے اس دین کی حفاظت کرنا. اب نبی آئے انسانوں کی ہدایت کے لیے. اب 1,24,000 نبی آئے. نبی سارے معصوم ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. نبی سارے معصوم ہیں. اللہ نے آدم کو معصوم بنایا, اللہ نے جناب نوح کو معصوم بنایا, اللہ نے حضرت موسیٰ کو معصوم بنایا, اللہ نے یعقوب اور یوسف کو معصوم بنایا, اللہ نے ابراہیم کو, اسماعیل کو, اسحاق کو معصوم بنایا, اللہ نے موسیٰ کو معصوم بنایا, اللہ نے عیسیٰ کو معصوم بنایا, اور اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیج کر بسم اللہ ماشاء اللہ اسے بھی معصوم بنایا. اب نبی سارے معصوم ہیں. بسم اللہ. لیکن کسی بھی ایک نبی کو معصوم بیوی عطا نہیں کی. بسم اللہ ماشاء اللہ نے کسی بھی نبی کو معصوم بیوی عطا نہیں کی. نبی سارے معصوم ہیں, بیوی کسی کی معصومہ نہیں. بسم اللہ. نبی سارے معصوم ہیں, بیوی کسی کی معصومہ نہیں. تو پھر میں کہا کرتا ہوں اے شیعان علی ناز کیا کرے, بسم اللہ. اے شیعان علی ناز کیا کرے, بس ایک ہی گھر ہے. بسم اللہ. اور پھر تاریخ ہدایت اٹھا کر دیکھو, نبی سارے معصوم ہیں, بیوی کسی کی معصومہ نہیں. بسم اللہ. اور عورتوں کی تاریخ میں اللہ نے ایک عورت معصومہ بنائی جس کا نام ہے مریم. بسم اللہ ماشاء اللہ. عورتوں کی تاریخ میں ایک معصومہ ہے جس کا نام ہے مریم. اللہ نے مریم کو معصومہ بنایا لیکن شوہر سے محروم کر دیا. بسم اللہ ماشاء اب اللہ. جناب مریم کا کوئی شوہر نہیں ہے. عورتوں کی تاریخ میں مریم معصوم ہے, مرد نبی سارے معصوم ہیں, کسی کی بیوی معصومہ نہیں. بسم اللہ. اب میں جس مقام پہ لے کے جا رہا ہوں ذرا غور سے سننا کہ اب نبی سارے معصوم, بسم اللہ. بیوی کسی کی معصومہ نہیں. تاریخ عورت میں, تاریخ خواتین میں ایک خاتون جناب مریم معصومہ ہے لیکن شوہر نہیں ملا. ماشاء اللہ. اللہ نے شوہر نہیں دیا. اور پھر تاریخ ہدایت میں بسم اللہ ماشاء اللہ. تاریخ ہدایت میں اللہ نے جتنے نبی بھیجے کسی بھی نبی کو ایک ہی بیوی سے 2 معصوم بیٹے نہیں دیے. بسم اللہ ماشاء اللہ. بسم اللہ. اللہ نے کسی بھی نبی کو ایک بیوی سے 2 بیٹے معصوم نہیں دیے. اب اگر کسی کے خیال میں یہ آئے کہ ابراہیم کے 2 بیٹے معصوم ہیں, ایک کا نام اسماعیل ہے, ایک کا نام اسحاق ہے, لیکن مائیں جدا ہے, ایک ہاجرہ کے بطن سے, ایک سارا کے بطن سے. بسم اللہ. نعرہ حیدری. بسم اللہ. وہ کر رہے ہیں کہ ایک سارا کے بطن سے, ایک ہاجرہ کے بطن سے. بس اس مقام پر میں پہنچ گیا جو میں سمجھانا چاہتا تھا کہ نبی سارے معصوم ہیں, بیوی کسی کی معصومہ نہیں. ایک عورت معصوم ہے جناب مریم, اللہ نے شوہر نہیں دیا اور اللہ نے
شیعان علی بسم اللہ بسم اللہ ماشاء اللہ بس شیعان علی ناز کیا کرو فخر کیا کرو دنیا والوں کو بتایا کرو اگر یہ رتبہ اللہ نے کسی کو دیا ہے تو محمد آل محمد کو دیا ہے بس ایک گھر ہے کہ جس گھر میں علی بھی معصوم ہے بسم اللہ بسم اللہ ایک گھر ہے جس میں علی بھی معصوم ہے سیدہ بھی معصوم ہے حسن بھی معصوم حسین بھی معصوم ہے نعرہ حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بسم اللہ ایک گھر ملتا ہے بسم اللہ علی بھی معصوم ہے سیدہ بھی معصوم ہے حسن بھی معصوم ہے حسین بھی معصوم ہے پھر ہم سے اعتراض کیا ہے کہ تم علی کو زیادہ مانتے کیوں ہو تم سیدہ کو مانتے کیوں ہو حسنین سے محبت کرتے کیوں ہو تو میں ان سے کہوں گا پہلے فضیلت تو دیکھو بسم اللہ بسم اللہ پہلے مقام عظمت کو دیکھو جتنا مقام اللہ نے دیا ہے ہم نے تھوڑی دیا ہے اب اللہ نے وہ مقام دیا ہو بسم اللہ اعلان کروایا نبی سے پھر ہم پہ اعتراض کرتے ہو اب اللہ پہ اعتراض کرو رسول پہ اعتراض کرو لیکن تم نہیں کرو گے تمہیں پتا ہے جو اللہ پہ اعتراض کرے وہ کافر ہوتا ہے نعرہ حیدری واہ بسم اللہ بسم اللہ ماشاء اللہ اعتراض کس نے کیا تھا سورہ بقرہ اٹھا کے دیکھو شیطان نے سب سے پہلے اعتراض کیا ماشاء کہ اللہ میں اسے سجدہ کیوں کروں ماشاء اللہ یہ تو مٹی سے بنا ہے بسم اللہ میں تو آگ سے بنا ہوں میں اسے البتہ سجدہ نہیں کروں گا اللہ نے کہا میرا حکم ہے بسم اللہ بسم اللہ اللہ نے کہا میرا حکم ہے اب جو اللہ کے حکم کو نہ مانے وہ ابلیس ہوتا ہے بسم اللہ ماشاء اللہ جو اللہ کے حکم کو نہ مانے وہ ابلیس ہوتا ہے اب پیغمبر نے شہزادوں کے لیے کیا فرمایا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ بسم اللہ ماشاء اللہ میرا بیٹا حسن میرا بیٹا حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں جنت ایک ہے سردار دو ہیں بسم اللہ ماشاء اللہ جیو جنت ایک ہے سردار دو ہیں تو بھائی ایک گھر میں دو سردار نہیں بن سکتے بسم اللہ اب بہت سارے بزرگان بیٹھے ہوئے میں ان سے سوال کروں گا ایک گھر میں دو سردار نہیں بن سکتے ایک ملک کے دو بااختیار وزیر اعظم نہیں بن سکتے بسم اللہ ایک ضلع میں دو ناظم نہیں بن سکتے تو پھر جنت ایک ہے سردار دو ہیں بسم اللہ ماشاء اللہ جنت ایک ہے سردار دو ہیں پھر کیسے بنے گا تو پھر میں کہوں گا کہ جو وزیر اعظم ہوتا ہے جو ناظم ہوتا ہے جو گھر کا سردار ہوتا ہے بس وہ انسان اپنی طبیعت کے تابع چلتا ہے لیکن میرے مولا حسن میرے مولا حسین وہ طبیعت پہ نہیں چلتے بلکہ اللہ کی مشیت پہ چلتے بسم اللہ ماشاء اللہ طبیعت کتابیں نہیں ہیں میرے مولا حسن حسین مشیت کتابیں ہیں اگر جو مشیت کہتی ہے وہی کرتے ہیں طبیعت کتابیں تو عام انسان ہوتے ہیں تم ان کا مقابلہ عام انسانوں سے کیسے کر رہے ہو بسم اللہ تو اللہ نے دین اسلام بھیجا ہے اور یہ وہ دین اسلام ہے کہ جس کے لیے اللہ نے فرمایا میرا پسندیدہ دین اسلام ہے اب میرے پاس وقت نہیں ہے یہ موضوع اشروں کا ہے کہ میں اس کی بہت ساری وضاحت کروں لیکن جو میں نے موضوع انتخاب کیا ہے کہ اس اسلام کی حفاظت سب سے پہلے کس نے فرمائی تو اللہ نے قرآن میں آواز دی حل جزاء الاحسان الا الاحسان نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے کچھ نہیں ہے بسم اللہ اب بھائی نیکی کیسی اب جب رسول اللہ اس دنیا میں آئے اللہ نے رسول اللہ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا بسم اللہ اب بھائی کون پالے جناب عبد المطلب نے پالا لیکن جب وہ اس دنیا سے گئے اب رسول کو پالا جناب ابو طالب نے بسم اللہ رسول کو پالا ابو طالب نے اب میں آپ سے کہوں گا آپ علی کے فضائل تو سنتے ہیں
بسم اللہ تو ماشاء اب یہ وہ ابو طالب جو رسول کو پال رہے ہیں، سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. صلی علی صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی راضی بیٹھے. اب اللہ نے یہ ذمہ داری دی ابو طالب کو کہ رسول کو پالے. اب رسول کو پالنا شروع کیا ابو طالب نے. بسم اللہ بسم اب اللہ. کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں، کلمہ تو سب پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب پڑھتے ہیں مسلمان. اب ان سے پوچھو کہ جو تم کلمہ پڑھتے ہو، جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہو، محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہو، ذرا تاریخ سے معلوم تو کرو اس لا الہ الا اللہ کو کس نے بچایا اور اس محمد رسول اللہ کو کس نے بچایا. بسم اللہ. اب بھائی یہ احسان ہے نا. اب میرے برادر عزیز پڑھ رہے تھے کہ حسین کا احسان ہے، یہ بات ہندو بھی مانتا ہے. بھائی ہندو تو حسین کا احسان مانتا ہے، تم تو مسلمان ہو، ذرا ابو طالب کا احسان تو مانو. بسم اللہ بسم اللہ. یا علیم. وہ ہندو مان رہا ہے کہ حسین کا احسان ہے، اور آپ مسلمان ہو کر بھی ابو طالب کا احسان نہیں مانتے ہو کہ جس نے رسول کی حفاظت بھی کی، بسم اللہ. جس نے رسول کو پالا بھی. اب ابو طالب نے رسول کو پالا، رسول کی تربیت کی. بسم اللہ. میری اس مجلس میں علماء کرام تشریف فرمائے ہیں، بسم میں اللہ. طالب علم نہیں کہوں گا، بسم اللہ. وہ تصدیق کریں گے یہ انسان کی فطرت میں ہے. جو جسے پالتا ہے اس کا اثر باقی رہتا ہے، کیونکہ انسان کی ولادت فطرت اسلام پر ہوتی ہے، لیکن جو جس گھر میں آتا ہے وہ وہی بنتا ہے. بسم اللہ بسم اللہ ماشاء اللہ. جو جس گھر میں آتا ہے وہ وہی بنتا ہے. اگر کوئی عیسائی کے گھر میں آئے وہ عیسائی بنتا ہے، کوئی یہودی کے گھر میں آئے وہ یہودی بنتا ہے. اگر کوئی مسلمان کے گھر میں آئے وہ مسلمان بنتا ہے. اگر کوئی علی کے شیعہ کے گھر میں آئے وہ علی اللہ بنتا ہے. بسم اللہ بسم اللہ ماشاء اللہ. یا علیم. تو اب جناب ابو طالب نے رسول کو پالا. اب دیکھو رسول کیا بنے، تو دیکھیں تربیت کا اثر ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ابو طالب نے رسول کو پالا تو رسول بنا، اور جب رسول نے علی کو پالا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. مجمع بیدار نہیں ہے شاید. ماشاء اللہ. جب رسول نے علی کو پالا تو علی امیر المومنین بنا. تو اب امیر المومنین، بسم اللہ بسم اللہ ماشاء اللہ. وہ امیر المومنین بنا. تو اب ابو طالب نے پالا، سب سے پہلا کام کیا، تربیت کی، اچھا کھانا کھلایا، اچھے کپڑے پہنائے. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تعلیم بھی دی، بسم اللہ بسم میں اللہ. یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابو طالب نے تعلیم بھی دی، کیونکہ دنیا میں نبی تعلیم حاصل نہیں کرتے، جس نے نبی بنایا ہے وہ بنا کر ہی بھیجتا. بسم اللہ بسم اللہ یہ ماشاء اللہ. ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ رسول دنیا میں کسی سے پڑھ لیتے ہیں. بھائی نبی اگر دنیا میں پڑھ لے پھر وہ نبی نہیں رہتا، کیونکہ یہ اول سے قاعدہ ہے. اللہ نے آدم سے جب امتحان لیا بسم اللہ بسم اللہ. اور جب فرشتوں سے امتحان لیا تو اللہ نے جب فرشتوں سے پوچھا کہ ان اسماء کے نام بتاؤ تو فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا انک
इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। फरिश्तों ने कहा या अल्लाह हमारे पास इल्म नहीं है, बस इतना है जितना तूने सिखाया। अब गौर करना, जो फरिश्ते इल्म नहीं रखते आदम का मुकाबला फरिश्ते ना कर सके, जो फरिश्ते आदम का मुकाबला ना कर सके वो सैयदुल अंबिया का मुकाबला कैसे करे। नारे हैदरी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह। फरिश्ते आदम का मुकाबला नहीं कर सके तो फिर इनकी किताबों में लिखा हुआ है कि हुजूर को जिब्राइल ने पढ़ाया। बिस्मिल्लाह सही बुखारी में लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाह। क्या लिखा हुआ है कि हुजूर को जिब्राइल ने पढ़ाया। पढ़ाया नहीं बल्कि नाउजुबिल्लाह रसूल का सीना चाक किया और फिर आबे ज़मज़म से उसे साफ किया और फिर कहा इकरा पर। तो अब मेरा सवाल है, एक कारी ए हाफिज, तूने कैसे इल्म हासिल किया? कहा कि ये तो अल्लाह की तरफ से, ये जो हाफिजा है बस मैंने कुरान पढ़ा और हिफ्ज कर लिया। अब मेरा सवाल है, तू एक नजिस मुल्ला, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह। तू एक नजिस मुल्ला, जब तेरा हाफिजा इतना बुलंद है तू कुरान को पढ़ लेता है, लेकिन वो सैयदुल अंबिया, बिस्मिल्लाह वो खातमुन नबिय्यीन, अब तू उसका मुकाबला कैसे करेगा जो पहले से पढ़ के आया है। इसीलिए अल्लाह ने सूरह जुमा में आवाज दी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वल्लज़ी बाअस फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह। अब बिस्मिल्लाह रसूल जी। दुनिया में नहीं पढ़ता, अल्लाह ने काम दिए हैं कि मेरा नबी वो है जो किताब की तालीम देता है, जो हिकमत की तालीम देता है और जो तज़किया नफ्स करता है। भाई पाक वो करता है, बिस्मिल्लाह पाक वो करता है जो खुद पाक हो। अब पानी ताहिर भी है मुतहर भी है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह। पानी ताहिर भी है मुतहर भी है, खुद पाक है दूसरों को पाक करता है। भाई पानी वो है, अगर अली की विलायत का इकरार करे अल्लाह मीठा बनाता है, अगर यही पानी अली की विलायत का इनकार करे अल्लाह उसे कड़वा बना देता है। वाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पानी की अजमत यही है माशाअल्लाह कि पानी, जिस पानी ने अली की विलायत का इकरार किया है वो मीठा है, और जिस पानी ने विलायत का इनकार किया है वो कड़वा है। जब पानी अली की विलायत का इकरार करे उसमें वो कामयाबी आ जाती है, वो मीठा बन जाता है। और पानी का काम है कि वो खुद भी पाक है दूसरों को भी पाक करता है। अरे मुल्ला तुम्हारा दिमाग खराब है कि तुमने रसूल की अजमत इस पानी से गिरा दी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इस पानी से गिरा दिया कि एक पानी है जो इनके सदके में खलक हुआ। अली की विलायत इकरार, अगर अली की विलायत का इकरार करे तो मीठा, अगर इनकार करे तो कड़वा। फिर उस पानी की अजमत ये है कि खुद भी पाक है दूसरों को भी पाक करता है, फिर तुमने रसूल की अजमत को गिरा दिया। जिसके सदके में ये सारी कायनात बनी उसके बारे में कहते हो कि उसे पाक किया गया, और किस पानी से किया गया? कहा आबे ज़मज़म से। जरा उनसे पूछो ये आबे ज़मज़म कैसे बना? भाई एक नबी ने जब उसे प्यास लगी उसकी माँ दौड़ती है, पानी तलाश करती है, पानी नहीं मिलता। जब नबी एड़ियाँ रगड़े तो पानी निकलता है और वो आबे ज़मज़म बनता है और पानी बना इस्माइल के सदके में। लेकिन तुम्हें पता नहीं ये मोहम्मद कौन है? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह। तुम्हें पता नहीं मोहम्मद कौन है? मोहम्मद वो है जो इस्माइल का भी सरदार है। और अगर यही इस्माइल
نبی کی رسالت کی گواہی نہ دے، علی کی ولایت کی گواہی نہ دے، اسماعیل کو نبوت نہیں ملتی۔ بسم اللہ ماشاءاللہ۔ اسماعیل کو نبوت ہی نہیں ملتی جب تک نبی کی نبوت کی گواہی نہ دے، رسالت کی گواہی نہ دے، علی کی ولایت کی گواہی نہ دے۔ جب وہ ایڑیاں رگڑے بسم اللہ اور پانی نکلے، اب اس پانی کو لے کر جا رہا ہے جبرائیل اور اس نبی کے دل کو صاف کر رہا ہے، بسم اللہ تو پتہ چلا دل جن کے خود کے نجس ہیں، بسم اللہ بسم اللہ دل جن کے خود کے نجس ہیں، جو خود نجس ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی یہی سمجھتا ہے۔ بسم اللہ اگر یہ خود پاک ہوتے، بھائی پاک نہیں ہے۔ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، پیغمبر نے فرمایا یا علی تجھ سے محبت کرے گا وہ جس کی ولادت پاک ہے، اور تجھ سے نفرت وہ کرے گا جس کی ولادت پاک نہیں ہے۔ بسم اللہ ماشاءاللہ۔ اور پھر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ ایسا ہوا۔ تو اب جناب ابو طالب نے رسول کو پالا، اور دوسرا کام کیا کیا؟ یہ والدین کا فرض ہوتا ہے، اور ابو طالب باپ کی جگہ پر ہے، بسم اللہ پالنے والا باپ کی جگہ پر ہوتا ہے۔ اب چونکہ چچا بھی ہیں، رشتہ پہلے سے ہے، لیکن ابو طالب نے رسول کو پالا۔ پالنے کے بعد دوسرا کیا کام کیا کہ اب رسول جب جوان ہو گئے، بسم اللہ ماشاءاللہ۔ جب رسول جوان ہو گئے، اب باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹے کی شادی کرائے۔ یہ آپ کے لیے بھی پیغام ہے، بسم اللہ یہ ماشاءاللہ۔ آپ کے لیے بھی پیغام ہے کہ جب بیٹے جوان ہو جائیں، بیٹیاں جوان ہو جائیں، سنت رسول، سنت ابو طالب پہ عمل کرو، اپنے بیٹوں کی شادیاں کراؤ اور بیٹیوں کی شادیاں کراؤ۔ اب ابو طالب نے کیا کیا؟ اب رسول کی شادی کرانا چاہیے۔ بسم اللہ اب جناب رسول اللہ کی شادی کی تیاری ہوئی۔ اب ابو طالب نے شادی کرائی، اب کہا کہ نکاح کون پڑھے گا؟ بسم اللہ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے نا، باپ نے 3 کام کیے ابو طالب نے۔ پہلا کام پالا، تربیت کی، بڑا کیا، جوان کیا، اب اس کی شادی کرنے لگے۔ اب کہا کہ کوئی نکاح خوان ہو جو اس کا نکاح پڑھے۔ اب ابو طالب نے کہا کہ نکاح میں پڑھوں گا۔ اب ذرا بتاؤ جو ابو طالب کو مسلمان نہیں مانتے، بسم اللہ ماشاءاللہ۔ اب جو ابو طالب کو مسلمان نہیں مانتے، اب فتویٰ لگاؤ، بسم اللہ اب فتویٰ لگاؤ کہ رسول کا نکاح پڑھا ابو طالب نے، اور اسی خدیجہ سے اللہ نے فاطمہ جیسی بیٹی دے دی۔ بسم اللہ ماشاءاللہ۔ آپ فتویٰ لگائیں نا کہ جو ایک کافر ہوتا ہے تو کیسے نکاح پڑھ سکتا ہے، اور پھر نکاح بھی اتنا مضبوط۔ بسم اللہ نکاح بھی اتنا مضبوط کہ جس کی حیات میں پیغمبر نے دوسری شادی نہیں کی، بسم اللہ دوسری شادی نہیں کی۔ اب پیغمبر نے نکاح ہو گیا، اب یہ 3 کام کیے ابو طالب نے، تربیت کی، بڑا کیا، جوان کیا، شادی کرائی، نکاح پڑھا۔ اب یہ احسان کیا ابو طالب نے، سماعت پر محمد علیہ۔ اب یہ احسان کیا ابو طالب نے کہ رسول کو پالا، رسول کی شادی کرائی اور نکاح پڑھایا۔ اب رسول وہ ہے جو کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ اب رسول نے کہا اے میرے چچا ابو طالب، تم نے مجھ پر احسان کیا، جب میں یتیم تھا آپ نے مجھے پالا، بڑا کیا، جب جوان ہوا میری شادی کرائی اور میرا نکاح پڑھا۔ اب رسول اس کا حق ادا کر رہا ہے۔ اب رسول نے کیا کیا؟ علی کو پالا، بسم اللہ اب علی کو پالا۔ اب رسول نے کہا کہ ابو طالب نے شادی کرائی تھی جناب خدیجہ سے، اب رسول نے اسی خدیجہ کی بیٹی سے علی کا نکاح کیا۔ اب رسول نے کہا الجزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے۔ بسم اللہ
नेकी का बदला नेकी होता है। अब रसूल ने कहा, ए जनाब अबू तालिब, आपने मेरा निकाह पढ़ा था, मैंने ये हक अदा कर दिया, आज मैंने तुम्हारे बेटे के साथ अपनी बेटी फातिमा का निकाह मैंने रसूल ने पढ़ दिया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह। अब ये वो अबू तालिब है कि जिसने वो तमाम फराइज निभाए और उसके बरक्स रसूल ने भी वो फर्ज निभाए। अब ये वो अबू तालिब है कि जिसके घर के साथ मुसलमानों ने वो कुछ किया। आज अगर मुसलमान इस चीज को समझ जाते हैं तो औलाद फातिमा, औलाद अबू तालिब, औलाद अमीर अल मोमिनीन करबला में ना आते। और फिर वो इमाम जो जवानी में खून रोया है। जवान पहले रोता नहीं है, जवान नहीं रोता, लेकिन अगर रोने पर आ जाए तो वो सैयद सज्जाद की तरह रोता है। फिर क्यों ना रोए सैयद सज्जाद कि जिसके हाथों में हथकड़ियां हैं, पाँव में बेड़ियां हैं, गले में तोग है, कमर में लंगर है, और सैयद सज्जाद के सामने 4 साल की बहन सैयदा सकीना को कोई तमाचे मारे। आप जरा इस बात को महसूस करें, दिल से महसूस कि 4 साल की बच्ची कितनी कमसिन होती है, और फिर तमाचा मारने वाला कोई मामूली शख्स नहीं है, वो संगदिल इंसान है कि जिसने हुसैन के गले पे 13 ज़रबे चलाई। इतना बड़ा मलऊन संगदिल है कि जिसे हुसैन पर रहम नहीं आया वो सकीना पर रहम कैसे करे, वो सैयदा ज़ैनब आलिया पे कैसे रहम करे। आज़ादारो, जब ये 10 मुहर्रम गुजरी और 11 मुहर्रम का दिन आया और जब ये काफिला चलने लगा, एक मर्तबा उमर इब्न साद ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि इन मस्तूरात को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ हो। आज़ादारों, मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप गिरिया करें, क्योंकि आप रोने के लिए आए हैं, और आपके साथ इस मजलिस में एक बीबी जन्नतुल बकी से आई है, एक बीबी शाम से आई है, और उसके साथ यही कमसिन बच्ची सकीना अपनी पुप्पो के साथ आई है। और तारीख ने भी लिखा और उलमा पढ़ते हैं कि ये बीबी जब आती है, जब अपनी पुप्पो के साथ आती है, और जब आप गिरिया करते हैं, एक मर्तबा सवाल करती है। मैं कहूँगा कि जिसने हजरत अब्बास के बाद जब पानी नहीं मिला फिर कभी सवाल नहीं किया, वो बीबी सवाल करती है और कहती है, फुफी अम्मा ये कौन लोग हैं जो गिरिया कर रहे हैं? तो जनाब सैयदा ज़ैनब कहती है, कहा बेटा सकीना, ये तेरे बाबा हुसैन के चाहने वाले हैं, ये आज़ादार हुसैन हैं। अब सैयदा सकीना रो कर कहती है कि काश ये आज़ादार करबला में होते, काश ये करबला में होते, जब मैं ये आवाज़ें दे रही थी, हाय कोई मेरे बाबा हुसैन को बचाए, हाय कोई मेरे भाई अली असगर को पानी पिलाए। आज़ादारो, आपकी बड़ी अजमत है, आप इस मजलिस आज़ा में आए हैं। अब जनाब सैयदा जब इन्होंने कहा कि मक्तल से गुजारो, आज़ादार कहा कि तकलीफ हो। एक मर्तबा जब इन बीवियों को मक्तल से गुजारा गया, अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि जब ये बीवियाँ मदीने से चली थी तो जनाब रुबाब के साथ 6 महीने का असगर था। जब ये बीवी जनाब सैयदा ज़ैनब आलिया चली थी तो औना मोहम्मद साथ थे। जब ये बीवी जनाब उम्मे फरवा चली थी तो कासिम साथ था। जब जनाब उम्मे लैला चली थी तो अकबर साथ था। लेकिन आज जब मक्तल से ये बीवियां गुजरी, ना रुबाब के साथ असगर है, ना
رباب کے ساتھ اصغر ہے، نہ جناب ام لیلہ کے ساتھ اکبر ہے، نہ جناب ام فروا کے ساتھ قاسم ہے، اور نہ جناب سیدہ زینب کے ساتھ اولا محمد ہے۔ اور میں کہوں کہ جو بیوی اپنے بھائی حسین کے ساتھ آئی تھی آج حسین بھی نہیں ہے، اور جو پردوں کا ضامن تھا، جو پردوں کا ضامن تھا وہ عباس نہر فرات پہ سو گیا۔ اب جب یہ قافلہ مقتل سے چلا، جب یہ قافلہ مقتل سے چلا، ایک مرتبہ جناب سیدہ زینب عالیہ نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا۔ آزادارو، سیدہ زینب عالیہ اونٹ سے ایسے آئی جیسے عباس زین سے زمین پر آئے، اور آئی جناب سیدہ حسین کے لاشے پر آئی، اور آ کر کہا میرے بھائی حسین آپ کا سر نہیں ہے، آپ کا سر کہاں گیا، اور آپ کا گلا زخمی ہے۔ کہا بھائی حسین آپ کے چہرے پہ نانا رسول اللہ بوسے دیا کرتے تھے، آپ کے رخساروں کو سیدہ زہرا چومتی تھی۔ آزادارو، ایک مرتبہ اب میرے مولا حسین کی آواز آئی اور کہا بہن زینب مجھ سے تو سوال کیا، آئینہ زینب، زینب آپ یہ تو بتاؤ آئینہ حجابہ، زینب آپ کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ آزادارو، یہ وہ سیدہ زینب عالیہ اب جب شمر نے دیکھا اور عمر ابن سعد نے دیکھا کہ سیدہ زینب نے ماتم کیا، کبھی سینے پہ ماتم کیا، کبھی چہرے پہ ماتم کیا، تو یہ سینے پہ ماتم کرنا، یہ چہرے پہ ماتم کرنا سیدہ زینب کی سنت ہے۔ آزادارو، اب ان ملعونوں نے دیکھا، کہا کہ انہیں خاموش کراؤ، انہیں رونے نہ دو۔ آزادارو، اب مشورہ کیا کہ کیسے روکیں۔ عمر سعد نے کہا ان بیویوں کے ہاتھ پسے گردن باندھ دو، ان بیویوں کے ہاتھ پسے گردن باندھ دو۔ بس آزادارو، جب یہ قافلہ نکلا اب سیدہ زینب نے ایک مرتبہ سب کو سوار کرنا چاہا، سب کو سوار کر دیا۔ اب آخر میں جناب فضہ بچ گئی۔ اب بی بی زینب نے کہا اماں فضہ آ جاؤ، آپ کو سوار کراؤ۔ جناب فضہ نے ہاتھ جوڑے، کہا آقا زادی آپ مجھے سوار نہ کرائے۔ اب سیدہ زینب نے کہا کہ میں تمہیں اپنے حق کا واسطہ دیتی ہوں، سوار ہو جاؤ۔ جب سب سوار ہو گئے، ایک مرتبہ سیدہ زینب عالیہ اکیلی رہ گئی اور نہر فرات کی طرف دیکھا، کہا عباس کہاں ہو، اکبر کہاں ہو، قاسم کہاں ہو۔ جب میں مدینے سے نکلی تھی بڑے شان سے، لیکن آج کوئی نہیں ہے جو مجھے سوار کرائے۔ سید سجاد کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، مجھے کون سوار کرائے۔ آزادارو، بس یہ قافلہ چلا، اور جب یہ قافلہ کوفے میں پہنچا اور جناب امام سجاد نے دیکھا کہ دروازے پہ مسلم کا سر ہے، اور جناب سید سجاد نے سلام کیا، السلام علیکم یا اماں ہو اے چچا جان، آپ پر سلام ہو۔ ایک ملعون قریب بڑھا اور آ کر پوچھا اے قیدی تم کسے سلام کر رہے ہو؟ میرے مولا نے کہا یہ میرا چچا مسلم ہے۔ آزادارو، اس ملعون نے کہا کہ کچھ مہینے پہلے جب یہ مسلم آیا تھا بڑی شان سے آیا تھا، لیکن تم عجیب قیدی ہو، عجیب بھتیجے ہو، تمہارا سر جھکا ہوا ہے۔ آزادارو، ایک مرتبہ امام سجاد نے سر اٹھایا اور رو کر کہا اے ملعون تو نے انصاف نہیں کیا، جب میرے چچا مسلم آئے تھے وہ اکیلے تھے، ذرا پیچھے دیکھو میرے ساتھ نبی کی بیٹیاں، علی کی بیٹی، زہرا کی بیٹی زینب عالیہ ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت جلائے فقط ذکر مسائل ٹائم کی قلت سے ملتمس ہے ذاکر ہے لکھتا ہے جناب مولانا صاحب فاطمی صاحب جن کے تو وہ